شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر 5 بار یہ دعا پڑھ لیجئے، بچہ انشاءاللہ نہایت نیک ہو جائے گا، آپ کی ہر بات سنے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، اولاد کی نافرمانی کی شکایت تقریباً تمام والدین کو ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو سخت پریشانی ہوتی ہے۔ والدین جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کے لیے اپنے دن رات کو کڑوا کرتے ہیں، اپنے اوپر تکالیف برداشت کر کے اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو والدین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں والدین کے دل پر جو گزرتی ہے وہ والدین ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، نافرمان اولاد ساری زندگی کا روگ ہوتی ہے۔ والدین کی حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد کے رنج سے اچھا بھلا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدامات اٹھا لیتا ہے، جس سے بعد ازاں اولاد کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ نافرمان اولاد گمراہ ہو جاتی ہے۔ بہت سے والدین ایسی اولاد کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں، وہ جرائم میں ملوث ہو جاتی ہے اور نشوں میں پڑ جاتی ہے، تو ان کی وجہ سے انہیں عدالتوں میں خوار بھی ہونا پڑتا ہے۔ ایسی اولاد تعلیم سے بھی محروم ہو جاتی ہے، لیکن کئی صورتوں میں پڑھی لکھی اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکالیف اٹھانی پڑی ہیں۔ یہ کتنی ظلم اور کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوس کر اپنے منہ کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال کر اسے پالا ہوتا ہے، وہیں ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا رویہ دیکھیں تو فوری اللہ سے رجوع کریں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ دور حاضر میں ایک گھر میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، بدتمیزیاں کرتی ہے، اپنی منمانیاں کرتی ہے، جس کی وجہ سے والدین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین اولاد کو کچھ نہیں کہتے اس ڈر سے کہ وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ اگر والدین اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کریں، یعنی کچھ اچھے کام کرنے کی نصیحت کریں اور برے کاموں سے روکیں، تو اولاد خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ وہ بچے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ماں باپ اپنی اولاد کو کھو بیٹھتے ہیں، اور ایسے والدین کو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایسے والدین جو اس پریشانی کا شکار ہیں وہ اس پریشانی کو چھوڑ دیں اور اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ بچہ جلد ہی فرما بردار بن جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بچہ دن رات آپ کا فرما بردار رہے گا۔ بچہ دین کے تمام کاموں میں زیادہ توجہ دے گا اور آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر لے گا۔ انشاءاللہ وہ بچہ جس کے کانوں میں یہ وظیفہ جائے گا، جس کے دل میں یہ پانی جائے گا، وہ آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ والدین جو اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں وہ اس وظیفے کا 7 دن مسلسل پابندی سے اہتمام کریں۔ انشاءاللہ نافرمان اولاد جلد ہی فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کے جائز مقاصد بھی اس وظیفے سے پورے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق میں تنگی ہے اور اولاد کے علاوہ دولت کا مسئلہ بھی ہے، تو تب بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام جائز حاجات، تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسا وظیفہ پیش کرنے والے ہیں کہ جس وظیفے کی برکت سے
انشاءاللہ نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور گھر کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے اور اس وظیفے کے حوالے سے کارگزاری بھی ویڈیو میں شامل کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، یہ وظیفہ آیت الکرسی کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو مختصراً آیت الکرسی اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آیت الکرسی بہت ہی مبارک اور عظیم آیت ہے، کیونکہ اس میں اسم اعظم موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، اسم اعظم میں اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت اور کیا کمالات رکھے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن پہلا آپ کو اس وظیفے سے جڑی کارگزاری سناتے ہیں اور وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائیں جو ایک فیملی نے یوں بیان کی کہ ہمارے گھر میں اکثر اتنی بدبو آتی جیسے کوئی جانور مرا ہوتا ہے، پر ڈھونڈنے پر کچھ بھی نہ ملتا۔ بچے دوسرے دن بیمار رہتے، کاروبار بند ہونے کو تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی، ہر بات پر وہ انکار کر دیتی، ان کو ڈانٹ سے بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ یہ پریشانی اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہی تھی کہ کسی اللہ والے نے بتایا کہ تمہارے گھر میں اثرات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں اور 5 بار یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کا کہا مانے گا اور گھر کے سارے نظام بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہماری اولاد اتنی نیک ہو چکی ہے کہ ہماری بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتی، ہمارا کہنا مان رہی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ محترم ناظرین، درود شریف کی بہت برکتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تیسرا میں ہیں، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطے لگائے، اور فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ناظرین، سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا میرے اللہ کی شان ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو اماں حوا ان پر حلال ہو گئی، تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکی اس کی لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بھی بہترین مانے جاتے ہیں، جیسے کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہو جانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں، جو سب کے سب یہاں ذکر کیے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا چند ایک کا ذکر یہاں ضرور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، وہ لکھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بندے کی اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں سے موافقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ واحد عمل ہے جس میں بندے اور اللہ کی موافقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی کر رہا ہوں، اپنے فرشتوں سے بھی کروا رہا ہے اور اپنے بندوں کو بھی حکم دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اذان کے بعد کی وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ناظرین، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ ضرورتوں کے پورے ہونے کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، نہ ہی اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، تو وہ مسجد متعفن ہوتی ہے اور درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، جس کلام اور کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہو تو وہ کلام اور کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پل صراط پر بندے کے نور، جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہوتا ہے، کہ بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ ناظرین، اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔
بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب اور خلیل کی تعریف اور توصیف فرما۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اور ناظرین، یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشادات فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، درود شریف کی فضیلت جاننے کے بعد اب یہ بھی جان لیجئے کہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، وظیفے کی ابتدا بھی آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے کرنی ہے۔ جتنی مرتبہ آپ بآسانی پڑھ سکیں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر جس بچے سے آپ کو شکایت ہو کہ وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے یا آپ کی بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اس بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں اور آیت الکرسی کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 5 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اس بچے یا بچی پر دم کر دیں۔ رات کے وقت یہ بچہ جب سو جائے تو عمل کریں اور صبح کے وقت بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ چند دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ کس حد تک فائدہ ہوا ہے۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس عمل کے حوالے سے کارگزاری آپ پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم موجود ہیں۔ آئیے اب آپ کو اسم اعظم کی طاقت کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی طاقت کا مزید یقین اور بھروسہ ہو سکے۔ یاد رکھیے کہ ان کلمات کے علاوہ اور بھی بہت سے کلمات کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کلمات اسم اعظم ہیں۔ ان روایات میں آیت الکرسی کے شروع کے کلمات کی بھی تصدیق موجود ہے۔ البتہ یہ تمام کلمات جو ان روایات میں نقل کیے گئے ہیں، ان کلمات کو یاد کر لینا چاہیے اور ان تمام کلمات کو اپنی دعا کا حصہ بھی لازمی بنانا چاہیے۔ ان کلمات کے وسیلے سے دعا کرنے سے آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ تو چلیے یہ روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ ان روایات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسم اعظم میں اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت اور کیا کمالات رکھے ہیں، اس لیے ان روایات کو غور کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے ایک شخص کو یہ دعا، یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے گواہی دیتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسا اکیلا اور بے نیاز ہے کہ نہ تو نے جنا اور نہ تو جنا گیا، اور تیرا ہم مثل کوئی نہیں۔ تو فرمایا: تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا ہے، اس کے ساتھ اگر سوال کیا جاتا تو وہ دیتا ہے اور دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ یا ذو الجلال والاکرام، تو فرمایا کہ مانگ، تیرا سوال قبول ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرشتہ ہے جو اس شخص پر مقرر ہے جو یا ارحم الراحمین کہتا ہے۔ جو یہ 3 بار کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ارحم الراحمین کی تیری طرف توجہ ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ
کہ مجھے اپنا وہ نام دکھا دے جس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو قبول کرے۔ تو میں نے آسمان کے ستاروں پر لکھا ہوا دیکھا، یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ عز و جل کی عظمت اور شان اور اس کی پاکی کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور عورت کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی شے اس کے مثل نہیں۔ اور اولاد نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، تو جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا باطل ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل تمہارا رب ہے جس کی صفات ذکر کی گئیں، اور جس کی یہ صفات ہوں وہی مستحق عبادت ہے، لہٰذا تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک صفاتی نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔